للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغی المتخاذع بکبریائه اوتاد المتمردین المعترف بربوبیته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ صلوات محترم، دین اور شریعت کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا سورہ روم کی 30ویں آیت میں، تیسواں سورہ اس کی 30ویں آیت، لفظ دین کو دیکھیے گا۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پروردگار کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے رخ حیات کو، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے دین حنیف کی طرف موڑ دو۔ فاقم وجہ کا دین حنیفہ، یہ اللہ کا دین حنیف ہے تو پوری زندگی کو اللہ کے دین حنیف کی طرف جھکا دو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ نے تمہیں اپنی فطرت کے اوپر پیدا کیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، یعنی ایک خاص فطرت پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیا ہے جس فطرت پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا؟ وہ خاص فطرت یہ ہے کہ ہر آنے والا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو بے گناہ آتا ہے، بے خطا آتا ہے، معصوم آتا ہے، یعنی ادھر سے گناہ لے کر نہیں آتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک خاص فطرت پر، اپنی فطرت پر اور ایک خاص فطرت پر پیدا کیا۔ تو وہ خاص فطرت کیا ہے کہ ہر آنے والا بچہ جب دنیا میں آئے گا تو بے گناہ آئے گا، بے خطا آئے گا، معصوم آئے گا۔ آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ کتنا معصوم بچہ ہے، تو یعنی ادھر سے جو آئے گا وہ معصوم آئے گا۔ تو اللہ نے بتلا دیا کہ ہماری طرف سے جو آئے وہ معصوم ہوگا، جسے تم بناؤ اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی جو ادھر سے آئے گا وہ معصوم، یہ فطرت ہے۔ انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، خاص فطرت پر۔ وہ فطرت یہی ہے کہ ہر آنے والا بچہ کیا گناہ ساتھ دے کر آیا؟ نہیں، ادھر سے آیا تو بے عیب آیا، بے گناہ آیا، بے خطا آیا، معصوم آیا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد جیسا بھی ہو جائے، لیکن اس کی طرف سے آئے گا تو معصوم آئے گا، بے گناہ آئے گا۔ یہی ہے وہ فطرت جس پہ تمہیں اللہ نے خط کیا۔
اچھا اب بچہ تو آیا، بے عیب آیا، بے خطا آیا، معصوم آیا، اب متفق بین الفریقین روایت ہے، علماء نے نقل کی ہے کہ وضع حمل کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد عورت اس طریقے سے بے عیب اور بے گناہ ہو جاتی ہے جیسے آنے والا بچہ بے گناہ ہوتا ہے۔ یہ روایت سب نے لکھی ہے، اپنے گھر کی کتاب سے نہیں کر رہا، متفق بین الفریقین روایت ہے کہ علماء نے لکھا کہ اب بچہ تو آیا ہی تھا بے عیب بے گناہ معصوم، بچے کی ولادت کے بعد، وضع حمل کے بعد وہ عورت و ماں اس کے گناہ بھی اس طریقے سے چھڑ جاتے ہیں جیسے آنے والا وہ بچہ بے عیب آیا، بے گناہ آیا۔ تو مالک بچہ تو بے عیب آیا تھا، بے گناہ آیا تھا، معصوم آیا تھا، یہ عورت کو، ماں کو معصوم بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ رک جاؤ ذرا سا، اس بارے میں رک جائیے ذرا سا، اسے کہ اب میں پچھلے 5 دنوں سے مشکل باتیں کر کر کے عادی ہو چکا ہوں اور آپ مشکل باتیں سن کر عادی ہو چکے ہیں، اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا۔ ٹھیک، دیکھیے ایک ہے عصمت کبریٰ، کیا ہے عصمت کبریٰ، جو مرسلین، ہادیان برحق، انبیاء، ائمہ معصومین ان کے لیے ہے، اور ایک ہے عصمت مجازی، یعنی عصمت اصطلاحی، عصمت مجازی، کہ ادھر سے بچہ آئے گا تو بے گناہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ادھر سے بے گناہ آ گیا تو اب روایت آئی کہ وضع حمل کے بعد عورت و ماں اس طریقے سے اس کے گناہ چھڑ گئے جس طریقے سے وہ آنے والا بچہ بے گناہ معصوم ہے نا؟ تو مالک بچہ تو معصوم آیا تھا، یہ گود کو معصوم بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ گود کو بے خطا بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ بھائی بات کل اتنی ہے کہ چونکہ اس معصوم کو پلنا ہے اس گود میں، چونکہ اس معصوم بچے کو پلنا ہے اس گود میں، اس لیے گود کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ تو عصمت مجازی کے لیے اتنی احتیاط کہ پالنے والی گود معصوم ہو، تو وہ گود جو محمد جیسے معصوم کو پال لے۔ جو محمد رسول اللہ جیسے کائنات کے سب سے بڑے معصوم کو پالتے ہیں، اس گود کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ تو اب آج کے بعد اس پر بات مت کرنا کہ ابو طالب مسلمان تھا یا نہیں، بات اس پر کرنا کہ ابو طالب معصوم تھا یا نہیں۔ مجھے لفظ دین و شریعت، دین کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا آگے لے کر جانا ہے، کچھ آیتیں ہاتھیہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے درود پڑھوا کے لیے آئے 1-2 دن کے گیپ کے بعد، اور انہوں نے حضرت ابو طالب کے حوالے سے درود پڑھوا دیا، تو اب ایک جملہ ہاتھیہ کرنا ضروری ہو گیا ہے، ایک جملہ حضرت ابو طالب پہ ہاتھیہ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ جا کے تاریخ میں دیکھنا، جب علی گلیوں سے گزرا کرتے تھے ہے نا، تو لوگ علی کو مینٹل ٹارچر دینے کے لیے کہتے تھے یا علی ابو کا فی النار، علی نعوذ باللہ تمہارا باپ تو جہنم میں ہے۔ کتابوں میں ہے، کتابوں میں قصہ کہانی نہیں ہے۔ علی کو ذہنی اذیت دینے کے لیے، مینٹل ٹارچر کرنے کے لیے بار بار جہاں سے گزرے کہ یا علی ابو کا فی النار، علی تمہارا باپ تو نعوذ باللہ جہنم میں، یا علی ابو کا فی النار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے۔ علی نے نوٹس نہیں لیا ان باتوں کا، علی نے نوٹس نہیں لیا، لیکن ایک دن کوئی برابر والا ٹکرایا، اچھا برابر والا میرے عقیدے میں نہیں، تاریخ کی نگاہ میں، اسے کہ جس کی برابری آدم نوح ابراہیم نہ کر سکے، اس کی برابری عرب کے بدو کیسے کریں گے؟ اور یہ جملہ خطابت نہیں ہے،
اس جملے کے بیک گراؤنڈ میں میرے پاس آیتیں روایتیں بہت ہیں، ٹھیک، لیکن ابھی موضوع وہ نہیں ہے، مجھے ذرا سا آگے جانا ہے۔ تو ایک دن تاریخ کی نگاہ میں کوئی بڑا ٹکرایا اور اس نے دیکھا علی کو اور کہنے لگا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارے باپ تو جہنم میں ہے۔ رک گیا میرا مولا، رک گیا، اور رکنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور پکار کے کہنے لگا انا قسیم الجنت والنار وابی فنار، بھائی میں ہوں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، کیا اپنے باپ کو جہنم میں پھینک دوں گا؟ میں آنکھیں ڈالے اور کہنے لگا اللہ قسیم الجنت والنار، پر میں ہوں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، وہ آبی فنار، کیا اپنے باپ کو جہنم میں پھینک دوں گا؟ تو علی کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ تو بھائی بتلانا یہی چاہ رہے تھے کہ میں ہوں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، تو میرے باپ کی فکر مت کرو، اپنے باپ داداؤں کی فکر کرو۔ اللہ کا دین حنیف ہے یعنی سیدھا ہے، حنیف کے معنی سیدھا، تو یہ دین اللہ کا دین حنیف یعنی سیدھا ہے۔ اور اسی آیت میں دوسری صفت بتائی ذالک الدین القیم، سنو یہ اللہ کا دین قیم ہے یعنی مضبوط، تو دین حنیف سیدھا، دین قیم مضبوط، ایک آیت میں دو صفتیں، مضبوط ہے سیدھا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ بقرہ میں آواز دی ان اللہ اصطفی لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مصطفیٰ بنایا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مصطفیٰ بنایا، تو دین حنیف، دین قیم، دین مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کے معنی معلوم ہے؟ مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، تو بقرہ میں کہا کہ یہ دین مصطفیٰ ہے یعنی چنا ہوا۔ اور پھر سورہ نور میں آواز دی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ اگر بقرہ میں کہا کہ دین مصطفیٰ ہے تو نور میں کہا کہ یہ دین مرتضیٰ ہے، تو دین حنیف یعنی سیدھا، دین قیم یعنی مضبوط، دین مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، دین مرتضیٰ یعنی پسندیدہ۔ کیا جہاں تو آگے؟ اور اب تین مقامات پہ ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین حق ہے، دین حق ہے، اندر جاؤ، دین حنیف، دین قیم، دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ، دین حق۔ اور پھر سورہ زمر میں آواز دی الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو، تو دین خالص۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ نحل میں آواز دی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبٌ، یہ اللہ کا دین واسب ہے، یہ اللہ کا دین واسب ہے، واو الف صاد میں، واسب کے معنی مسلسل، واسب کے معنی جس میں کوئی کٹاؤ نہ ہو، واسب جو کنٹینیوس ہو، تو دین حنیف یعنی سیدھا، دین قیم یعنی مضبوط،
دین مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، دین مرتضیٰ یعنی پسندیدہ، دین حق یعنی باطل کے قائم میں نہیں ہوگا، دین خالص ہے نا، دین خالص جس میں ملاوٹ نہ ہو. اور آخری صفت کیا بتائی کہ یہ دین واصف ہے. واصف کے معنی مسلسل، کنٹینیوس، یعنی اللہ نے دین کی صفتیں بیان کر کے دین کا وارث پہچانوا دیا. اللہ نے دین کی صفتیں بیان کر کے دین کا وارث پہچانوا دیا. بھائی دین سیدھا ہے، وارث ٹیڑھا نہیں ہوگا. دین مضبوط ہے، وارث کمزور نہیں ہوگا کہ میدان سے پاؤں کھڑ جائے. دین مصطفیٰ ہے، وارث مصطفیٰ کا ماننے والا ہوگا. دین مرتضیٰ ہے، وارث مرتضیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا. دین خالص ہے، اللہ کا دین خالص ہے، وارث کے نہ عقیدے میں ملاوٹ ہوگی نہ شجرے میں ملاوٹ ہوگی. یہاں تک تو آ گیا. اور آخری سے بات دین واصف ہے. بھائی اللہ کا دین واصف ہے، مسلسل جائے گا. تو جب دین مسلسل جائے گا تو وارث دین بھی تو مسلسل جائے گا. یہ تمہیدیں ہم رکنے والی ہیں. اس مرحلے تک لے آیا جہاں پر لے کر آنا تھا. سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اللہ نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بنایا. تو یہ دین کیا ہے؟ مصطفیٰ چنا ہوا ہے نا. اور سورہ نور میں کیا کہا کہ یہ دین الذی ارتضیٰ لہم، یہ دین کیا ہے؟ مرتضیٰ ہے. تو دین مصطفیٰ سورہ بقرہ، دین مرتضیٰ سورہ نور ہے نا. علی کی ولایت کے اناؤنسمنٹ کے بعد آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو غدیر سے پہلے دین مصطفیٰ کا، غدیر کے بعد دین مرتضیٰ ہو گیا. چھٹا دن ہے جو اسی مقام سے نعرہ ولایت آ رہا ہے نا. یہ نہیں بھی تھے تو بھی یہیں سے آ رہا تھا. یہ اشارہ ہے کہ اب آ جاؤ یہاں تک، اب آ جاؤ. اچھا یہ انہوں نے لگایا نعرہ ولایت ہے نا. اصل میں یہ ہے کلمہ ولایت. اصل میں یہ ہے کلمہ ولایت. اور کلمہ ایک نہیں ہے، کلمہ تین ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ رسالت محمد رسول اللہ، اور کلمہ ولایت تو کتنے ہو گئے؟ تین. کلمے کتنے؟ تین. اور اب اسلام کے دشمن بھی بڑے تین ہی ہیں. اسلام کے بڑے دشمن تین ہی ہیں: شرک، کفر اور نفاق. جو دین اسلام کے بڑے دشمن ہیں وہ تین. کون؟ شرک، کفر، نفاق. اگر چاہتے ہو کہ مشرک سے پیچھا چھوٹ جائے، شرک ہٹ جائے، تو کہو لا الہ الا اللہ، شرک سے پیچھا چھوٹ جائے گا ہے نا. اور اگر چاہتے ہو کفر سے جان چھوٹ جائے تو کہو محمد رسول اللہ، کفر سے پیچھا چھوٹ جائے گا. اور اگر نہیں چاہتے کہ نفاق سے پیچھا چھوٹے، منافق سے پیچھا چھوٹے، تو نہ کہو علی ولی اللہ.
اب اگر چاہتے ہو کہ منافق سے جان چھوٹ جائے، منافق سے نفاق سے پیچھا چھوٹ جائے، تو کہنا پڑے گا نا علی جان ولی اللہ۔ اب خود ہی انہوں نے مجلس کا ایجنڈا بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ غدیر میں کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب مولا کہو ولی کہو بات ایک ہی ہے، تم مولا کہو یا ولی کہو بات ایک ہی ہے۔ اب آیت حدیہ کر رہا ہوں آپ کے لیے بیٹھے، سورہ مائدہ 5واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ آگے یعنی چھٹا دن ہے اور کل میں ولایت پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا آئے ولایت ہی پڑھ دوں۔ میں محتاج دعا اب روکوں گا اسی آیت پر، آج کی حد تک میں اسی آیت میں تم کو روکوں گا۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، ورسولہ، اور تمہارا ولی رسول، والذین آمنوا، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، جنہوں نے نماز قائم کی، ویؤتون الزکاۃ، جنہوں نے زکات دی، کیسے دی؟ وہم راکعون، حالت رکوع میں۔ کل میں ایک آیت پڑھ کے گیا تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی۔ پھر ہے تیسرا اطیعوا بھی ہے کہ اطاعت کرو الامر کی، نہیں، وہ جو دوسرا اطیعوا ہے وہ اولی الامر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حکومت یہاں پہ۔ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واہ اطیعوا الرسول واہ اولی الامر منکم، تو اللہ کی اطاعت کے لیے لفظ استعمال ہوا اطیعوا اللہ، اور جو دوسرا اطیعوا ہے اس میں رسول اور اولی الامر دونوں شامل ہیں، یعنی جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت صاحبان امر کی۔ یہ پہنچ کے بعد اب آؤ شاہد پر، میں کہہ چکا ہوں کہ مشکل باتیں تم سن لیتے ہو، میں سنا دیتا ہوں، اب مشکل باتیں سن لو۔ الگ الگ اطیعوا استعمال ہوا، اللہ کے لیے اطیعوا اللہ الگ ہوا ہے، اور جو دوسرا اطیعوا ہے اس میں رسول اور اولی الامر ساتھ ہے، جیسی اطاعت رسول کی ویسی اولی الامر کی۔ اللہ کی اطاعت کے لیے اطیعوا الگ استعمال ہوا ہے نا۔ اب سنو، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، ولیکم ایک ہے، ولیکم ایک ہے، تو تمہارا ولی اللہ، تمہارا ولی محمد، تمہارا ولی علی، تو ایک ولیکم میں یہ تینوں ولایتیں آ گئی، یعنی جیسا اللہ مولا ویسا محمد مولا ویسا علی مولا۔ انہوں نے کہا تنجو مولا مجھو مولا، تو محنت کر رہے ہیں، یعنی میں اکیلے تھوڑی کام کر رہا ہوں، سب کر رہے ہیں، دل کے کام ہوا ہے۔ اب یہ آیت کا ترجمہ میں نے پیش کر دیا، اب اسی آیت کے گفتگو آج کی مجھے روکنی ہے، اسی آیت میں۔ اب مفسرین نے جو لکھا تفسیروں میں وہ جا کے دیکھیے گا۔ رسول اللہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور رسول کے پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، سارے نمازیوں کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، اور محراب کے بالکل اپوزٹ
مسجد کا دروازہ تھا، محراب کے بالکل اپوزٹ مسجد کا دروازہ، جیسے یہ امام بارگاہ ہے، یہ سامنے سجی ہوئی ہے نا، اس کے بالکل اپوزٹ یہ دروازہ ہے امام بارگاہ۔ اسی طرح رسول محراب میں کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور محراب کے بالکل اپوزٹ مسجد کا دروازہ، دروازہ مسجد سے سائے داخل ہوا ہے نا، تو سب کی پیٹھ کی طرف سے آیا، سب کی پیٹھ کی طرف سے آیا، سب کے چہرے کی طرف ہے تو پیٹھ کی طرف سے آیا نا۔ آنے کے بعد اس نے آواز دی، ہے کوئی اللہ کے نام پر میری مدد کرنے والا؟ پھر کہا اس نے کہ ہے کوئی مجھ محتاج کی مدد کرنے والا اللہ کے نام پر؟ پھر آواز لگائی اس نے، پھر اس نے تیسری آواز لگائی، ہے کوئی میری مشکل کو حل کرنے والا؟ یعنی 3-4 آوازیں لگائی نا۔ بھائی دیکھ رہا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نماز توڑ کے تو مدد نہیں کی جائے گی نا۔ تو ایسی کون سی ایمرجنسی ہے 2-4 دقیقوں کے لیے رک جا، جب نماز ختم ہو جائے گی تو حاجت پوری ہو جائے گی تیری۔ بھائی دیکھ رہا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2-4 منٹ کے لیے دقیقوں کے لیے رک جائے، جب نماز ختم ہو تو مانگ لے، حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ اتنی ایمرجنسی کون سی ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ نماز ہو رہی ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ حاجت کو پورا کرو، ہے کوئی اللہ کے نام میں دینے والا، ہے کوئی اللہ کے نام میں دینے والا؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وہی سائل ہو جو دروازے سے روٹی مانگ کے گیا تھا؟ اتنی ایمرجنسی بھی کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نماز توڑ کے تو تمہاری حاجت کو پورا نہیں کرے گا، تو 2-4 دقیقے رکو۔ ہو سکتا ہے کہ وہی سائن جو دروازے پر روٹی لینے آیا تھا، ٹھیک، اب وہ سہن میں آیا اور اس نے آواز لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ میری مدد کرنے والا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ میری حاجت کو پورا کرنے والا، ہے کوئی جو مجھ محتاج کی محتاجی کو دور کرے، مدد کرے۔ جب کہیں سے جواب نہیں آیا، اور توجہ کرنا، جب کہیں سے جواب نہیں آیا تو اب اس کی نگاہ گئی آسمان کی طرف اور کہنے لگا، مالک تیرے بندوں میں سے کوئی میری مدد نہیں کرتا، تیرے گھر میں تیرے بندوں میں سے کوئی میری مدد نہیں کرتا، بار بار دیکھا تیرے بندوں میں سے کوئی حاجت کو پورا نہیں کرتا۔ یہ کہتے وہ چلا، جب چلا تو اس وقت علی نے انگلی سے اشارہ کر دیا، جس وقت چلا نا اس وقت علی نے انگلی سے اشارہ کر دیا چلتے وقت۔ یا علی آپ کا چہرہ تو سامنے تھا، دیکھ کے صحیح ہے کہ وہ جا رہا ہے، پیچھے والے، اور جب جانے لگا وہ تب علی نے انگلی سے اشارہ کیا، تو یا علی آپ کا چہرہ تو سامنے کرنے کی طرف، یہ پیچھے کیسے دیکھ لیا؟ تو کہا بھائی یہی تو بتلانا ہے کہ جس طریقے سے سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ بھائی اب تو ماننا پڑے گا نا کہ علی جس طریقے سے سامنے سے دیکھتا ہے اسی طریقے سے پس پشت سے بھی دیکھتا ہے۔ اچھا میری بات نہ مانو، جنگ احد کا واقعہ تاریخوں میں نکالنا، اس جنگ میں میرا علی چلا، جب چلا تو علی کے بدن پہ زرہ نہیں تھی، چلا میدان میں تو علی کے بدن پر زرہ سمجھتے نا لوہے کی، اگر تلوار پڑے تو لوہے سے رک جائے، یہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو زرہ نہیں تھی، پہلے زرہ کے چلے وہ آدمی، تو ایک کسی بزرگ نے بڑی محبت میں کہتے ہیں یا علی زرہ پہن لیا کرو، یا علی زرہ پہن لیا کرو، پہن لو۔ کہ کیوں پہنو؟ کہا یا علی کوئی سامنے سے حملہ کر دے، کہا کسی کی کیا مجال کے سامنے سے حملہ کرے، کسی کی کیا مجال کہ جو سامنے سے حملہ کرے؟ کہا علی اچھا سامنے سے حملہ نہیں کرے گا، پشت پشت سے حملہ کر دے گا، پیٹھ سے حملہ کر دے گا۔ کہا بھائی پیٹھ پھیروں گا تو نہ بتا گی نا،
سامنے سے حملہ ہو سکتا ہے نا، بس ایک پوچھ سے. اب دیکھو کتنی محبت کرتے تھے علی سے بزرگان اسلام، کتنی محبت رکھتے تھے علی سے. بار والوں کو جملہ کیا کرنا، کتنی محبت رکھتے تھے، ہے نا. بڑی محبت سے کہنے لگے کہ یا علی یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں کوئی سامنے سے بھی حملہ کر دے اور پیٹھ کی طرف سے حملہ بھی، پیٹھ کی طرف سے بھی حملہ کر دے، پھر کیا کرو گے؟ تو اس وقت یہ جملہ مسکرا کے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے پسے پشت سے دیکھتا ہوں. یہ پہنچی بات، ٹھیک ہے نا. تو ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا. جب جا رہا تھا اسی وقت اشارہ کیا، اسی وقت اشارہ کیا، تو ماننا پڑے گا کہ جیسے سامنے سے دیکھتا ہے ویسے پسے پشت سے دیکھتا ہے نا. اچھا اب آوازیں لگائی اس نے، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ مدد کرنے والا، ہے کوئی میری حاجت کو پورا کرنے والا، ٹھیک ہے نا. اور علی نے اشارے سے انگوٹھی آگے کر دی. اب آپ کی نفسیات سے میرا سوال ہے، جتنے بیٹھے ہو آپ سب کی نفسیات جو ہے نا اس سے میرا سوال ہے. اگر مسجد میں 200-400 آدمی نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی ایک سائی دروازے پہ آ جائے اور 300-400 نمازیوں میں سے کوئی ایک یوں اشارہ کر دے تو سائی دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا؟ یہ سب ہال میں بھرے ہوئے نا افراد، ہے نا، اور کوئی مانگنے والا آ جائے اور ان افراد میں سے کوئی یوں اشارہ کر دے تو نگاہ کیسے پڑے گی سائی کی؟ یعنی اتنے افراد میں وہ جو انگوٹھی دینے والا ہے اس پر نگاہ کیسے پڑے گی، ہے نا. تو بات کل اتنی ہے کہ مانگ رہا تھا اللہ سے، دیکھ رہا تھا ید اللہ کو. مانگ رہا تھا بھائی، مانگ رہا تھا اللہ سے اور دیکھ رہا تھا ید اللہ کو. مانگا اللہ سے، ملا ید اللہ سے. اب رو جاؤ، اس مرحلے میں تمہیں روکوں گا. کہنے لگے کہ یہ علی اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے یا صاحب کی آواز سن رہے تھے؟ دیکھو وہ ملا ہی کیا کہ جس کے حلق سے علی کے فضائل آسانی سے ہوتا ہے، وہ تو اعتراض در اعتراض لے کر آئے گا، اعتراض کے اوپر اعتراض آئے گا. تو اب کہنے لگا، دیکھو اعتراض کیسا لگا. کہنے لگا یہ علی اللہ کی عبادت کر رہے تھے یا سائل کا جملہ سن رہے تھے، ہے نا. تو علی کی نماز تو مشکوک ہو گئی، خضوع خشوع باقی نہیں رہا. نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے یا سائل کی آواز سن رہے تھے، تو علی کی نماز مشکوک ہو گئی. یعنی کیا کتابوں میں نے کیا اعتراض کیا کہ بھائی عبادت کر رہے تھے اللہ کی، یا سائل کی آواز سن رہے تھے تو نماز تو مشکوک ہو گئی، ہے نا. تو اب یہیں پر جاؤ صحائف ستہ میں جا کے روایت دیکھنا. نبی نے ظہر کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد مڑے ان نمازیوں کی طرف جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور مڑ کر کہنے لگے چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اطاعت کرنے والوں سے کہ سووا صفوفکم ولا تسبقونی بالرکوع. بھائی سنو، جماعت میں اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو. بھائی اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. یعنی اتنی تربیت ہو گئی، صفیں سیدھی نہیں ہیں. جبھی تو نبی نے کہا نا کہ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. اور اس کے بعد جو ہے سنو گے وَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، اور مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو. وَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو. تو یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں تو سامنے تھی، یہ پیچھے کیسے دیکھ لیا؟ اللہ کے رسول آپ کی آنکھیں تو سامنے تھی، یا آپ نے پیچھے کیسے دیکھ لیا؟ کہا بھائی یہی تو بتا دیں کہ جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے پاسے پوچھ سے دیکھتا ہوں. دیکھو جو نور ہو تم دیکھتے ہو آنکھ سے، کیوں؟ اسے کہ آنکھ میں نور ہے. ناک سے، کان سے، پیشانی سے تم نہیں دیکھتے ہو، اسے کہ سب خاکی ہے. کوئی آنکھ ہے
تمہارے بدن میں آدھا بدن جس میں نور ہے. تو آنکھ سے کیوں دیکھتے ہو؟ اس لیے کہ نور ہے. تو اب جو پورا نور ہو جہاں سے چاہے دیکھ لے. بہت توجہ رکھنا, تو بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. والا رکو نہیں پھر رکو. اور دیکھو سنو میرے چاہنے والے سنو, اس سے پہلے رکو میں مت جایا کرو, اس سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو. تو رسول نے نماز میں 2 کام کیا, میرے نبی نے نماز میں 2 کام کیا. اللہ کی عبادت کی, نمازیوں میں نگاہ رکھی. پہلے تو کیا, اللہ کی عبادت کی اور نمازیوں پر نگاہ رکھی. تو جب نمازیوں پر نگاہ رکھنے سے رسول کی نماز مشکوک نہ ہوئی, تو رکوع میں انگوٹھی دینے سے علی کی نماز مشکوک کیسے ہو جائے گی؟ ہو گئی نماز ٹھیک. اور ایک دلیل رک کے سن لو, تمہارے ہاتھ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. رسول نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ کرام نماز پیچھے پڑھ رہے تھے. تمہیں یہی اعتراض ہے نا؟ کون سی بات بھائی, تمہیں یہی اعتراض ہے نا کہ علی کی نماز مشکوک ہو گئی؟ انگوٹھی دے کی آواز سنی مشکوک ہو گئی. نبی نماز پڑھا رہا ہے, صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں, نمازہ آ کر پیٹ پہ بیٹھ گیا. صحابی کی نماز نہیں ٹوٹتی تو تازیے کو دیکھ کر تمہارا نکاح کیسے ٹوٹتا ہے؟ یہ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ بہت ہلکی پھلکی آسان باتیں ہیں, بہت آسان. میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اعتراض کیا تھا کہ نماز پڑھ رہے تھے یا سائل کی آواز سن رہے تھے, ہے نا؟ اللہ کی عبادت کر رہے تھے یا سائل کی آواز سن رہے تھے رکوع کے حالت میں, رکوع میں. تو علی کی نماز مشکوک ہو گئی. میں یہی اعتراض ہے نا, ٹھیک ہے نا؟ اچھا رک جاؤ. سامعین یقیناً ایسے ہوں گے جو جماعت پڑھتے ہیں, جماعت پڑھتے ہیں, سامعین اس میں ہوں گے ایسے بہت سے, ہے نا؟ اور سارا عالم اسلام, ساری فقہ متفق ہے اس بات پر کہ اگر جماعت ہو رہی ہو, قائم ہو, پیش نماز پیش امام نماز پڑھا رہا ہو, جماعت قائم ہو چکی ہو اور درمیان میں تم پہنچ گئے اور تمہیں جماعت پڑھنی ہے, اب تمہیں جماعت پڑھنی ہے نا؟ کہاں سے جوڑو گے؟ سجدے میں جوڑو گے؟ نہیں. اچھا جب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے گا اس وقت جوڑو گے؟ نہیں. تو نماز کیسے جوڑے گی؟ کہاں سے جوڑے گی؟ رکوع سے. تو نماز کہاں سے جوڑتی ہے؟ رکوع سے. اچھا کیسے جوڑتی ہے؟ دیکھو میں کہہ چکا ہوں کہ میں مشکل باتیں کرنے کا عادی ہوتا جا رہا ہوں اور تم مشکل باتیں سننے کے عادی بنتے جا رہے ہو. نہیں بنے ہو تو بنتے چلے جاؤ گے, ٹھیک ہے نا؟ بھائی رکوع سے جڑتی ہے نماز, جماعت کی نماز, ہے نا؟ اچھا تو کیسے جوڑتی ہے؟ جماعت تو قائم ہے, امام جماعت پیش نماز نماز پڑھا رہا ہے, اب درمیان میں مسلمان آ گیا, اس کو جماعت پڑھنی ہے, اب وہ وہیں سے آواز لگائے گا ان اللہ مع الصابرین. دیکھا ہوگا نا, سنا ہوگا یا نہیں, ہے نا؟ کوئی کہتا ہے یا اللہ, ہے نا؟ تو یہ پیش نماز کو سناتا ہے تاکہ وہ رکوع میں رکا رہے اور کہتا رہے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, تاکہ اتنی دیر میں وہ جو تاخیر سے آگے وضو وغیرہ کر کے جماعت کو جوائن کر لے. بھائی ایسا ہی ہے نا, بھائی یہ نمازی افراد بیٹھے ہیں نہیں, اور جماعت میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ رکوع سے جوڑتے ہو, ہے نا؟ اور جیسے ہی تو مسجد میں داخل ہوئے تو تم زور سے کہتا ہو ان اللہ مع الصابرین, تاکہ وہ پیش نماز سن لے کہ کوئی مسلمان جماعت جوائن کرنے والا ہے. وہ رکا رہا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم ہے اور ہم نے کوئی کہتا ہے اللہ اکبر, ہے نا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آ گیا ہوں, تھوڑا سا رک جاؤ, جلدی سے میں وضو کر کے آ رہا ہوں, ہے نا؟ تو وہ جو بغض علی رکھتا ہے اس ملا کی خدمت میں جملہ حجہ کر رہا ہوں کہ تم نے علی کے رکوع پہ اعتراض کیا تھا, اللہ نے سزا دی کہ قیامت تک رکوع میں باتیں سنتے رہو.
تو بات آ گئی نا. اب اعتراض سنو, ہے نا. آیت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ورسولہ, اور ہمارا ولی رسول. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, اور تمہارے ولی وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ہمارے ولی وہ ایک نہیں, کہنے لگے جمع کا صیغہ ہے. والذین آمنوا, بھائی جو ایمان لاتے ہیں, لاتا ہے نہیں لاتے ہیں, ہے نا. الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز کو قائم کرتا ہے نہیں کرتے ہیں, جمع کا صیغہ ہے. ویؤتون الزکاۃ, یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. زکوٰۃ دیتا ہے نہیں دیتے ہیں حالت رکوع میں. کہنے لگے بھائی عجیب لوگ ہو, عجیب لوگ ہو. آیت میں جمع کے صیغے ہیں, آیت میں جمع کے صیغے ہیں, اور علی تھا ایک, تو یہ علی کے لیے تو نازل نہیں ہوں. بھائی آیت میں تو جمع کا صیغہ ہے نا, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں, سب جمع کا صیغہ ہے. اور علی تو ایک تھا اکیلا بھائی, تو یہ آیت علی کے لیے تو ہے نہیں, اس لیے جمع کا صیغہ ہے. سننا 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 سننا, تو کہنے لگا آیت میں جمع کا صیغہ ہے اور علی اکیلا تھا, تو یہ علی کے لیے تو ہے نہیں آیت. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, کچھ پتا نہیں کہ سب کے لیے ہو سکتا ہے, سب کو کوئی دے دے وہ بھی, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے آیت علی کے لیے نہیں آئی. اب روک رہا ہوں یہاں پر, ہاتھ جوڑ کر ان کی خدمت میں آیت ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے قرآن میں, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ, ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. ہم نے, میں نے نہیں, ہم نے, میں نے نہیں. تو کتنے خداؤں نے مل کے پیدا کیا؟ ہے نا سوال؟ اچھا ذرا سوال آگے بڑھ جاؤ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا. ہم نے, میں نے نہیں. تو کتنے خداؤں نے مل کے احسن تقویم بنایا؟ ہے نا سوال؟ اب گھبرایا تو ہم نے تیسری آیت پیش کر دی. تیسری آیت, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ کلمۃ منہ اسمہ مسیح عیسیٰ ابن مریم. اذ قالت الملائکۃ یا مریم, ہے نا, فرشتوں نے مریم سے کہا. اور توجہ رکھنا, ملک پیچھے والے پار والے توجہ کیجیے گا. ملک ایک فرشتہ, ملائکہ اس کی جمع, ہے نا. تو فرشتوں نے مریم سے کہا, فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ تمہارے بدن سے ایک پاک و پاکیزہ بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. تو فرشتوں نے مریم سے کہا, فرشتے نے لائے, فرشتوں نے. میں نے پوچھا کتنے تھے, کہا کہ ایک تھا. میں نے کہا نام تھا جبریل. بہت تو گیا. فرشتوں نے مریم سے کہا, فرشتے نے نہیں, فرشتوں نے. تو مولوی سے پوچھا بھائی کتنے تھے کہنے والے, کہا کہ وہ تو ایک تھا. سب نے کہا ایک تھا. میں نے کہا نام, کہنے کا جبریل. میں نے کہا پھر یہ جمع کا صیغہ, پھر ملائکہ تو یہ جمع کا صیغہ. کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ جبریل سید الملائکہ ہے, جبریل سید الملائکہ ہے, ملائکہ کا سردار, اس لیے احترام میں جمع کا صیغہ رکھ دیا. تو سید الملائکہ کا احترام سمجھ میں آ گیا. سید
کہ یہ جمع کا صیغہ کیوں؟ اسے کہ آیا تو فقط جبریل تھا. لیکن سنو، کیونکہ سید الملائکہ ہے، ملائکہ کا سردار، تو اس کے پروٹوکول کے لیے سردار ہے نا، تو یہ سردار کا پروٹوکول ہے کہ جمع کا سجدہ رکھ دیا ہے نا. تو سید الملائکہ کا پروٹوکول سمجھ میں آتا ہے، اور جو استاد جبریل ہو، جس نے جبریل کو جبریل نام دیا ہو، وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. جب ہم نے یہ کہا کہ وہ سید الملائکہ، یہ سید الاولیاء ہے نا، اب مان لیا، اب مان لیا کہ کیا ٹھیک ہے، اس سے مراد تمہارے علی ہے. ہے تو سب کے بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. کہنے لگا مان لیا کہ یہ جو آخری ولایت ہے نا، اس سے مراد علی ہے، ٹھیک. لیکن بات نہیں آیا. کہنے لگا ٹھیک ہے، آیت نے کہا اللہ مولا، محمد مولا اور علی مولا ہے نا. کہنے لگا کہ یہاں پہ مولا کے معنی حاکم کے نہیں ہیں. یہاں مولا کے معنی، یہاں مولا کے معنی فرشتوں کی بات کر رہا تھا. سمجھنے والے سمجھنے، روح تو قبض کرنے نہیں آئے، ٹائم کی طرف متوجہ کرنے آئے. ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. تو کہنے لگے یہاں جو مولا استعمال ہوا انما ولیکم اللہ، تو یہاں مولا کے معنی حاکم کے نہیں ہیں. ہم نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا پھر مولا کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگے مولا کے معنی ہے دوست ہے نا. تو تمہارا دوست اللہ، تمہارا دوست محمد، اور تمہارا دوست علی ہے نا. اور ولی کے معنی دوست، حاکم کے نہیں، دوست کے ہے نا. اب ہاتھ جوڑ کے میں حجہ کر رہا ہوں جملہ سب کو، ہاتھ جوڑ کے جاؤ دیکھو بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں نا، اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا علماء نے بڑے بڑے ہے نا کہ لڑکی کے نکاح میں لڑکی کی طرف سے اذن ولی درکار ہوتا ہے. باہر والی بھائی مولوی کہہ رہا ہے ولی کے معنی ہے دوست، ولی کے معنی دوست. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لڑکی اور لڑکے کا عقد ہوتا ہے تو لڑکی کی طرف سے اذن ولی شرط لگائی ہے کہ لڑکی کے ولی کی اجازت ضروری ہے. تو اگر جہاں پر تم نے ولی کے معنی دوست کر لیے ہے نا، تو یوٹیوب، واٹس ایپ، انسٹاگرام ہے نا، the rest of the other internet applications ان سب نے تو معاشرے کو برباد کیا ہے. تم لوگ مل کے اور برباد کر دو گے. بس دیکھو گفتگو بہت طویل ہوئی اور ایک ہے اچھا تم لوگ کے کام کی بات تھی، ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس رکنا نہیں ہے، گفتگو تمام ہو گئی، اس سے زیادہ میں آگے پڑھ نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب مانو کہ ولی کے معنی حاکم کی ہے نا. تو تمہارا ولی اللہ، تمہارا ولی محمد، تمہارا ولی علی، ٹھیک ہے نا بھائی. ایسا ہی ہے نا. آیت نے کیا کہا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے. تو اعلان کرو اس کی ولایت کا، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ ورسولہ، تمہارا ولی رسول، کرو زبان سے اقرار ملائے کر محمد رسول اللہ. اور تمہارا ولی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تو کرو ولایت کا اعلان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل ہے نا. اب بھی باز نہیں آیا، کہنے لگے لا الہ الا اللہ کی طرح سے مختصر محمد رسول اللہ
چھوٹا سا. اور جب علی کی بات آئی تو علی جن ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ الخلافہ پوری ٹرین چلا دی. پوری ٹرین چلائی اور چھوٹی موٹی نہیں چلائی، تیز گھر تیزی کے ساتھ گئی ہے نا. تو یہیں پہ رک جاؤ، یہیں پہ رک جاؤ بھائی، جملوں کو آیت سے ملا لو. تم یہی کہہ رہے ہو نا کہ جب علی کی بات آئی تو تم نے ٹرین چلا دی ہے نا. تو جملوں کو آیت سے ملا لو. آیت میں انما ولیکم اللہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. آیت نے کہا ورسولہ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. پھر آیت نے کہا والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، ہم نے کہا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ الخلافہ. پھر آواز اب ہم سے شکایت مت کرو، اللہ سے کہو کہ جب علی کی بات آتی ہے تو ٹرین کیوں چلاتا ہے. گفتگو اس مرحلے پر رکنے والی ہے. اور اب میں اپنے بزرگ کو، ان کو بھی میں روز دیکھ رہا ہوں، اس طرح کے باعث کے بزرگ، ایک خاص طور پہ جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. جمع کے صیغے اللہ نے آیت میں اسی لیے رکھے کہ اب جہاں تک نسل فاطمہ میں امامت جائے، ولایت ساتھ میں جائے. کربلا ولایت کا اعلان ہے. بس آ گئی بات. حسین کے گھر بچہ پیدا ہوا، نام رکھا علی اصغر. علی کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اب علی کے پوتے کا شبیہ جھولا برآمد ہوا. نام رکھا علی اصغر. اور مقتل کی کتابوں میں جا کے دیکھنا کہ اصغر کو لیا شہزادی زینب کے گود میں یہ کہہ کے دیا کہ اس کی پرورش کی ذمہ داری تمہاری ہے. یعنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اور محمد کو پالا ہے زینب نے، علی اصغر کو پالا ہے زینب نے، علی اکبر کو پالا ہے زینب نے، عباس کو پالا ہے زینب نے. تو پوری کربلا زینب نے پال کے دی ہے حسین کو. آ گئی نا بات. 28 سپتمبر کو قافلہ روانہ ہوا، چل قدم چلا، چل قدم. عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے. کہا مولا اگر مصلحت ہو تو 2 دقیقوں کے لیے رک جائے. کہا کہ بھیا عباس ابھی تو سفر کا آغاز ہوا ہے. عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، پیچھے مڑ کے دیکھا. حسین نے عباس کی نگاہوں کا تعاقب کیا اور اب جو نگاہ پڑی تو دیکھا کہ بیمار بیٹی فاطمہ زہرا دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف آ رہے تھے. وہ بیٹی جو صورت میں فاطمہ زہرا سے مشابہ تھی. قریب آئی، باپ کو سلام کیا. کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ سے کہوں کہ مجھے بھی ساتھ دے کے جائیں. بابا میں تو فقط اس لیے آئی ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے بھیا علی اصغر کو اور پیار کر لوں، ایک مرتبہ علی اصغر کو اور دیکھ لوں. اصغر فاطمہ زہرا کی آغوش میں آیا. جب بہت دیر گزر گئی، بہت دیر گزر گئی تو میرا باپ آگے بڑھی، چاہا کہ اصغر کو گود میں لے. بچہ بہن سے لپٹا رہا. ایک ایک بیوی آگے بڑھی، چاہا اصغر کو گود میں لے، بچہ بہن سے لپٹا رہا. شہزادی زینب آگے بڑھی، چاہا کہ اصغر ان کی گود میں آ جائے، لیکن بچہ فاطمہ زہرا سے بہن سے لپٹا رہا. ایک مرتبہ مقتل لکھتا ہے کہ حسین آگے بڑھے اور اصغر کے کان میں کچھ کہا. بس بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا. زینب نے حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ بھیا آپ نے اصغر سے کیا کہا؟ کہا بہن بس اتنا کہا کہ علی اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟ اجرکم اللہ. ہماری آوازیں بدل ہو گئی. مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ جب مختار تخت حکومت پر آئے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ قاتلوں کو گرفتار کرواتے، اقرار جرم کرواتے، انہیں سزا دیتی، ہے نا۔ کوفہ میں ایک شخص مدینے کا بیٹھا تھا، مختار کے دربار میں کسی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ مختار نے پوچھا کہ تو نے میدان کربلا میں کیا کیا؟ کہا کہ امیر نہ پوچھ تو اچھا ہے۔ کہا کہ کیا حسین کے خلاف نعرے لگا رہا تھا؟ کہا کہ نہیں امیر میں نے نعرے نہیں لگائے۔ کیا حسین کے خلاف جنگ کی؟ کہا کہ نہیں میں نے جنگ بھی نہیں کی۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا کہ امیر بس کیا بتاؤں، جب شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگی اور مال و اسباب لوٹا جا رہا تھا تو میرا ہاتھ شہزادی زینب کی چادر کو چھو گیا۔ مختار نے چیخ ماری اور یہ کہہ کے بے ہوش ہو گیا کہ کہاں وہ پاک چادر، کہاں یہ نجسات۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ راوی جو دربار میں بیٹھا تھا وہ مدینے آیا، سید سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا، سجاد کو سلام کیا، بیٹھ گیا۔ پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا فرزند رسول کوفے سے آ رہا ہوں۔ کوفے سے؟ کہا کہ مختار آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ فرزند رسول قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں، اقرار جرم لیتے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ سجاد نے سر کو بلند کیا اور رو کر کہنے لگے کہ کیا علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا؟ تو کوئی ایمان کا یہ جملہ آسان نہیں ہے، یہ میرا چوتھا ایمان کہہ رہا ہے اور امامت کا جملہ ہے کہ کیا علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا؟ راوی نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا فرزند رسول آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اکبر کا قاتل پکڑا گیا، اور محمد کے قاتل پکڑے گئے، قاسم کا قاتل پکڑا گیا، عباس کا قاتل پکڑا گیا؟ نہیں پوچھا۔ پوچھ رہے ہیں کہ علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا؟ تو کہنے لگے ہاں، اس بات کو یاد رکھو کہ اس تیر نے فقط اصغر کا گلا نہیں چھیدا تھا، ہم آل محمد کے دلوں کو چھید دیا۔ اور راوی پلٹا، واپس کوفے آیا، اتفاق سے دربار میں تھا کہ حرملہ کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ جیسے ہی اس راوی کی جو سجاد سے مل کے آیا تھا نگاہ پڑی حرملہ پر، بے اختیار اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ مختار مڑے اس راوی کی طرف اور کہنے لگے واقعا اللہ بڑا ہے، لیکن یہ کون سا مقام تھا اللہ اکبر کا تکبیر کا؟ کہا کہ میں مدینے میں تھا، سید سجاد پوچھ رہے تھے کہ اصغر کا قاتل پکڑا گیا یا نہیں، اور میرے سامنے حرملہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مختار نے کہا کہ حرملہ کو قریب لاؤ، قریب آیا، پوچھا حرملہ سے کہ تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا کہ امیر مجھ سے نہ پوچھ تو اچھا ہے۔ کہا کہ نہیں بتلا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا کہ امیر مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا کہ نہیں تجھے بتلانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا کہ امیر میں نے کربلا میں کل 3 تیر چلائے، کل 3۔ کہا کہ بتلا وہ 3 تیر تو نے کیسے چلائے؟ کہا کہ پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسن کا چھوٹا بیٹا حسین کی آغوش میں تھا اور تلوار وہاں تک پہنچ نہیں سکتی تھی، میں نے تیر چھوڑا، بچے کے سینے پہ لگا، وہ حسین کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا۔ کہا کہ دوسرا تیر؟ کہا کہ امیر نہ پوچھ کے کیسے چلائے؟ کہا نہیں تجھے بتلانا ہوگا۔ کہا کہ امیر میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین زخموں سے چور ہو کر اپنے زلجلہ پہ جھوم رہے تھے، تو میں نے تیر جوڑا جو حسین کے سینے پہ لگا، اس کے صدمے سے حسین زمین پر آئے۔ زیارت کو روکیے گا، مجھے تھوڑا سا اور آگے جانا ہے، اس روایت کے بعد تھوڑا سا اور آگے جانا ہے۔ کہا کہ تیسرا تیر کیسے چلایا؟ اب حرملہ کانپنے لگا، حرملہ کانپنے لگا۔ کہا کہ امیر مجھے معاف کر دے۔ کہا کہ نہیں تجھے بتلانا پڑے گا۔
کہ تیسرا دن کیسے چلایا؟ کہا امیر کیا مطلب؟ حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کو میدان میں لائے اور ہاتھوں میں بلند کیا اور میں نے تیر چھوڑا، بچہ حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں نا تو تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، ہماری آوازیں بلند ہو گئی، لیکن مجھے 3-4 دقیقوں کی اجازت دو تاکہ میں ذرا سا آگے بڑھ جاؤں. تمہیں یاد ہے کہ میرا مولا جب سب شہید ہو گئے سب، تو میرا مولا میدان میں آیا اور استغاثہ بلند کیا، حل میں ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ جیسے ہی حسین نے یہ استغاثہ بلند کیا، مقتل لکھتا ہے کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. 6 ماہ کا بچہ، اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین آئے رباب کے خیمے کے پاس اور پوچھا رباب کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا جیسے ہی آپ نے استغاثہ بلند کیا، ششماہی نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. کہا کہ لاؤ رباب لاؤ، اصغر کو مجھے دو، شاید میں اسے پانی پلا کے لاؤں. اصغر کو مجھے دو، شاید میں اسے پانی پلا کے لا سکوں. اصغر حسین کے گود میں آیا، حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور لے کے چلے میدان کی طرف. وہ بچی جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی، وہ اسی مقام پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ بابا اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہے. وہ بچی بھی تو پیاسی تھی نا، تو وہ دیکھ رہی تھی کہ بابا اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہے. حسین اصغر کو لے کر آئے میدان میں اور آواز دی کہ اے فوج اشقیا، اس کی ماں کا دودھ خوش ہو چکا ہے، اسے 3 دن سے غذا نہیں ملی، فقط 2 گھونٹ پانی کا مطالبہ ہے. کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. پکار کے کہنے لگے فوج اشقیا سے کہ اگر تمہیں شبہ ہو کہ بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں بچے کو جلدی ریت پہ لٹا دیتا ہوں، تم آ کے اسے پانی پلا دو. حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر کو کربلا کی جلدی ریت پہ لٹا دیا. اس کے باوجود بھی کہیں سے پانی نہیں آیا. جب پانی نہیں آیا تو آگے بڑھے، اصغر کو گود میں لیا اور کہا بیٹا اصغر، انہیں تیری پیاس کا یقین نہیں ہے، اب ذرا اپنی پیاس کا اعلان کر دے. اصغر نے سوکھی تلوار نکالی، تیر شہزوبہ چلا، اصغر کے گلے پہ لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ شہید ہوا. وہ کہہ رہا نا، وہ کہہ رہا نا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دیکھو حسین نے کہا کہ اصغر اپنی پیاس کا اعلان کر دے. بچے نے ننھی زبان سوکھی زبان باہر نکالی. یہ وہ وقت تھا جب فوج یتیم کا لشکر آواز کے ساتھ رو رہا تھا. اس وقت پسر صاحب نے کہا کہ تیر چلا، اور وہ تیر شہزوبہ تھا جو اصغر کی طرف چلایا گیا. جانتے ہو یہ تیر شہزوبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 نوکوں والا تیر ہوتا ہے، 3 نوکوں والا، اور یہ جنگوں میں جانور کو گرانے کے لیے مارا جاتا ہے. بس تم نے کیا کر لیا بچتا ہوں، بس یہ آخری جملہ ہے. 3 نوکوں والا تیر جو جانور کو مارنے کے لیے گرایا جاتا ہے. جب یہ تیر شہزوبہ چلا تو پہلی نوک اصغر کے سوکھے گلے میں لگی، دوسری نوک تیر کی اصغر کے کان پہ لگی، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک دبا ہو گیا، اور تیسری نوک زہر آلو وہ حسین کے بازو میں لگی. اگر بازو میں نہ لگتی تو جہاں تک تیر جانا وہاں تک اصغر کا لاجواب مار